کسی اور کی ضرورت نہیں. آپ یقین کیجیے کہ اہل بیت، شاید پہلے ہی مرتبہ آپ نے کسی نے پڑھا تھا کہ اہل بیت اگر نہ ہو تو قرآن نہیں رہ جاتا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں غلو. میرے بچے نے موبائل لا کے مجھے دیا، مجھے معلوم ہی نہیں کسی چلانا کیسے. اس نے کہا اس میں سینکڑوں فنکشن ہے. میں نے کہا ہوا کہ میں بنانے کے بجائے بگاڑ دوں گا. تو موبائل میں ایک دنیا سمٹی ہوئی ہے، چلانے والے میں صلاحیت ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے. پروفیسر صاحب قرآن نقطے میں کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن نقطے میں ہے، نقطے میں اس نقطے کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جس میں صلاحیت ہی وہ کیا سمجھے گا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. ان کا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. بلکہ قرآن کافی ہے تو بھوک لگے قرآن مجید کی آیت پڑھیے، کھانا مل جائے. قرآن کافی ہے تو آپ کو یہاں مجلس میں آنا تھا، سورہ یاسین پڑھتے آپ پہنچائے ہوتے. تو دنیا میں آپ وسیلے کے محتاج ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے علاوہ، تو آخرت کے لیے آپ وسیلے کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیں، آپ نماز صبح کی کتنی رکعت ہے؟ جی 2 رکعت. قرآن مجید سے ثابت کیجیے کہ صبح کی 2 رکعت ہے. اگر کوئی شخص ثابت کر دے تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا. قرآن مجید میں کہیں لکھا نہیں ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہی کریں گے تو نماز مت پڑھیے، اس لیے کہ نماز پڑھنا تو لکھا ہے، کیسے پڑھیں یہ قرآن میں نہیں لکھا. اور میری حیرت بڑھ جاتی ہے کہ دینیات کی پہلی میں ترکیب نماز ہے، دینیات کی پہلی کتاب میں ترکیب نماز ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں ترکیب نماز ہے، اور جسے بڑی کتاب کہا جاتا ہے، جسے بڑی کتاب کہا جاتا ہے اس میں ترکیب نماز ہی نہیں. اور جو روزہ کتنے دن کا ہے؟ 1 مہینے کا. 30 دن مت کہیے کہ اس لیے کہ جھگڑا ہو جائے گا، پتہ نہیں کب چالو ہے. تو روزہ 1 مہینے کا ہے. دکھائیے قرآن مجید کہ کیسے رکھیں گے، کب، پورے مسائل جو ہیں روزے کے وہ ہمیں دکھائیے. افطار اتنے بجے کیجیے، سحر اتنے بجے کیجیے. نقشہ افطار و سحر اگر قیامت تک کا اللہ لکھ دیتا تو قرآن مجید خود ہی تسلیم ہو جاتا. تو روزہ رکھنا ہے، روزے کا حکم ہے. روزے کے آداب کیا ہیں؟ قرآن مجید میں نہیں ہے. حج کا حکم ہے، حج کی تفصیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں نہیں ہے. تو میں ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ دانشور مجموعہ ہے، سمجھدار مجموعہ ہے، اور سمجھداروں کے لیے اگر سمجھدار مجموعہ ہو تو 5 کافی ہے. زندگی بھر تلوار چلاتا رہے کوئی، لیکن خندق والی ضربت کا جواب کہاں سے لائے؟ تو ہم کثرت کے قائل نہیں ہیں، وزن کے قائل ہیں. تو مجموعہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، ارے مولا کا چاہنے والا تنہا نیسا ہوتا ہے تو سارے زمانے پہ بھاری ہو جایا کرتا ہے. درود پڑھے محمد ہے کیا؟ میں ایک ہی جملے کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو غور کیا تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اللہ نے قرآن نازل ہی کیا ہے اس انداز سے کہ تنہا قرآن کافی نہ ہو سکے. اگر نماز بھی لکھ دیتا، ترکیب نماز بھی لکھ دیتا تو کسی کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن اللہ نے کہا نماز کا حکم قرآن میں دیکھو، نماز کیسے پڑھیں سیرت محمد میں دیکھو. ہم نے کہا پروردگار 11 ہجری میں رسول رخصت ہو گئے، اب کیا کریں؟ کہا اسی لیے تو حبیب نے کہا وَكُلُّنَا محمد، جس دور میں جو محمد کے معیار پہ پورا اترے وہی محمد والی نماز پیش کرے گا، وہی محمد والا روزہ پیش کرے گا، وہی محمد والا اسلام پیش کرے گا. اگر صلوات پڑھیں گے تو وہ آپ اپنے اوپر احسان کریں گے. اس لیے کہ اگر صلوات کی فضیلت کسی شخص کو معلوم ہو جائے تو ساری عمر اپنا وقت صلوات پڑھنے میں صرف کر دیں. درود پڑھے محمد والے. ہم سچے امام کی مدح کے لیے بڑی
مجلس کا اہتمام کرتے ہیں مگر جھوٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ مجلس اگر 10 بجے شروع ہونے والی ہے تو پوسٹر میں لکھوائیں گے 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی۔ ارے بھائی 10 بجے لکھے گے نا، 10 بجے تو 12 بجے لوگ آئیں گے۔ تو یہ ایک گویا سماجی ذہن بن چکا، فکر بن چکی ہے۔ تو سچے امام جس نے سچ کے لیے جان دی، اس کی عزاداری کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے اور جان بوجھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب کسی دانشور نے کہا ہے کہ اگر بولنے والا جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور سننے والے جانتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ نہیں رہ جاتا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر پوری قوم جانتی ہے کہ اگر 8 کا اعلان ہے تو 10 بجے مجلس شروع ہوگی، 10:30 بجے 11 بجے شروع ہوگی، اور جو لکھوا رہا ہے اسے بھی معلوم ہے کہ ہم نے لکھوایا کیا ہے اور ہے کیا۔ میری ایک گزارش ہے، اگر 2-4-10 مجلس سے قربان کر دیں آپ، قربانی اصل میں قبول تو مولا کی بارگاہ میں ہوں اور وہاں انشاءاللہ ہو، لیکن جو دنیاوی اعتبار سے اس اعتبار سے اگر قربان کر دیں، جب لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ بالکل صحیح وقت پہ مجلس ہوگی تو انشاءاللہ جو اعلان ہوگا اسی وقت پہ مجمع جمع ہوگا۔ دیکھیے ہم لوگ کیا ہے، تو محبت اور عبادت ٹکراتے تھے کہ عبادت افضل ہے کہ محبت افضل ہے، عبادت افضل ہے کہ محبت افضل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو پہلوان ہیں، دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، دیکھیں پٹکتا کون ہے، عبادت محبت کو پٹکتی ہے یا محبت عبادت کو شکست دیتی ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں، نماز کا وقت مجلس سے ملا دے رہے ہیں۔ جس امام نے وقت آخر اپنی حیات کا لمحہ سجدے میں گزارا، اس نماز سے ہم مجلس کا وقت ٹکرا دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا التزام رکھنا چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور ساری ذمہ داری پھر ذاکر کے حوالے نہیں کر رہے، صاحب مولانا ہو کے مجلس پڑھ رہے ہیں۔ آپ سب لوگ اگر مل کے انشاءاللہ کوشش کیجیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ہے جو ہماری عزاداری میں رسمی طور پر پایا جاتا ہے۔ عزاداری میں نہیں ہے، ہمارے عمل میں ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیے چونکہ اصلاح والی بات آ گئی تو خاموشی چھا گئی۔ مجھے کہنے کا حق نہیں ہے، مجھے کہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے حمایت ہے کہ ہم لوگ وقت سے آگے، میرا بھی یہی کام ہے کہ جب میں مجلس کرتا ہوں تو شیروانی جلدی سے پہلے بالکل آدھا گھنٹہ پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن جب دوسرے کے یہاں مجلس ہوتی ہے تو ابھی تو سلام ہو رہا ہوگا، ابھی تو شاید 2-4 قطار وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، ابھی تو شاعروں کا سلسلہ ہوگا، مجھے صاحب میں خطبہ پڑھ رہے ہوگا، بہت دیر تک پڑھتے ہیں تو فضائل ہوں گے، ہاں اب مسائل شروع ہو گئے۔ یہ ہے ہماری عزاداری کا اصل مسائل، یہ ہے۔ آپ اتنا سوچ رہے ہیں، یہ سوچئے کہ جناب سیدہ کب آئی، یہ سوچئے کہ جہاں معصومین کب آئے، تو کیا جناب سیدہ کو ہمارا انتظار کرنا چاہیے یا ہمیں پہلے آ کے جناب سیدہ کا انتظار کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا احسان ہے، ہمارے بزرگوں کا کرم ہے۔ دیکھیے مرنے والے کے سلسلے میں بہت سے کارے خیر ہیں اور کرنا چاہیے، جتنا بھی ممکن ہو سکے کرنا چاہیے۔ مثلا اگر واجبات چھوٹے ہوں تو سب سے پہلی توجہ اس پر کرنی چاہیے کہ جو واجبات چھوٹ گئے ہیں اس میں ادائیگی ہو۔ اگر آپ 5 کروڑ روپے بھی حکومت کو چندہ دے دیں لیکن 500 روپے بینک کا باقی ہے لون کا، تو یہ لون کا معاف نہیں ہوگا، یہ باقی رہے گا، چاہے آپ 5 کروڑ کا چندہ دے دیں۔ تو آپ جو واجبات ہیں ان کی طرف توجہ کریں۔ تو کارِ خیر بہت سے جتنے چاہیے کارِ خیر کرتے جائیے، مرنے والے کو انشاءاللہ اس کی جزا ملتی رہے گی۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا کرم ہے، احسان ہے کہ مرنے والوں کے ایصال ثواب میں جہاں بہت سے کارِ خیر ہیں، سب سے زیادہ اہتمام مجلس عزا، مجلس عزا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی جب میں منبر پہ آیا میں نے فاتحہ کا خطبہ پڑھا، مرحومہ کا نام لیا کہ فلاں کے ایصال ثواب میں ایک سورہ فاتحہ اور 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو معاف کیجیے گا میں آپ کی بات نہیں کرتا، میرے ہی سورہ حمد صحیح نہیں ہے، سورہ قل ہو اللہ صحیح نہیں ہے، تو پتہ نہیں الٹا سیدھا صحیح غلط صحیح مخرج پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ قل ہو اللہ احد، حالانکہ خلوص سے پڑھا جائے تو بلال کی اذان کی مثال سامنے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری تجوید صحیح نہ ہو سکتا ہے ہماری طرز صحیح نہ ہو سکتا ہے ہمیں سورہ حمد یاد ہی نہ
ہو سکتا ہے کہ سورہ قل اللہ سورہ اخلاص صحیح طور پر نہ پڑھ سکے اور سب پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے مرحومہ کا نام ہی بھول گیا ہو، لہذا اللہ صلی اللہ علیہ، یہ ہو سکتا ہے نا۔ لیکن مجلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ مجلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مجمع وہ ہے جو نظر آ رہا ہے اور ایک مجمع وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب ہم نے کہا فاتحہ تو جو مجمع نظر آ رہا ہے اس نے بھی پڑھا، اور معصومین کا جو مجمع نظر نہیں آ رہا ہے انہوں نے بھی پڑھا۔ ہمارا پڑھا ہوا تو غلط ہو سکتا ہے، مگر جو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے ان کا پڑھا ہوا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چاہے کسی کا پڑھا ہوا پہنچے یا نہ پہنچے، ان کا پڑھا ہوا تو پہنچ رہا ہے، یہ ہے مجلس اللہ کا پہلا ہے۔ اور دوسری چیز ایک دیکھیے، لوگ کہتے ہیں مولانا آج ذرا حقوق والدین میں پڑھیے گا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں بیچارہ وقت کا مارا ہوا ہے، یہ صحیح پرورش کر نہیں پایا ہے، اور مصیبت میں مبتلا مولوی کو ذریعہ بنانا چاہیے کہ مولوی کے ذریعے سے اولاد سدھر جائے۔ جب باپ ہو گیا آپ کا سدھار سکے تو ایک گھنٹے میں ہم کیا سدھاریں؟ 40 سال کا ہو گیا، 40 سال کے عرصے میں آپ کو سدھار سکے اور 50 منٹ میں ہم سدھار دیں، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اور حقوق والدین جو پڑھیے گا، یا جو بھی کہتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی کمزور پہلو ہے جسے یہ سہارا لینا چاہتا ہے، مگر ہمیں اپنے اوقات معلوم ہے۔ کیا اوقات پر جب ہم کہتے ہیں تھوڑا آپ کو قریب آ جائیں، یہ قریب لوگ دل کے رہ جاتے ہیں، کوئی قریب ہی نہیں آتا۔ تو اتنی سی بات جب نہیں مانتے تو اتنی بڑی بڑی باتیں یہ قوم کہاں ماننے والی ہے۔ میں کہہ نہیں رہا ہوں اگر آپ کا دل چاہے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے، میں گزارش نہیں کر رہا ہوں آپ سے، اگر دل چاہے تو تھوڑا۔ اس میں سے کوئی صاحب ہے جو زیارتوں کے لیے گیا کربلا محلہ وغیرہ، کوئی صاحب ہے جو گیا؟ اچھا اگر نہیں گئے تو پروردگار ہم سب کو پوچھیں اس مجلس ادا کی خیر اور سکتے میں ہر ایک کو زیارت چاہتا معصوم نصیب ہو۔ جب آپ کے دل میں تمنا ہے تو خالی تمنا سے تو آپ پہنچ نہیں جائیں گے کہ ہم نے تمنا کی اور کربلا پہنچ گئے، تمنا کی اور مسجد نبوی پہنچ گئے، تمنا کی جنت البقیع پہنچ گئے۔ اگر تمنا کی تو تدبیر کرنی ہوگی۔ تدبیر کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے پاسپورٹ بنوانا ہوگا۔ ہم نے پاسپورٹ ہی نہیں بنوایا، پورا قرآن روز پڑھ کے دعا کر رہے پروردگار دیکھتے۔ تو خدا نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا، سبب کی تدبیر آپ کیجیے، نتیجہ خدا کے ہاتھ ہے۔ سبب آپ کو کوئی صاحب بہت دن سے بہت پریشان ہے، تعویذ لے دیجیے روزی کے لیے۔ اللہ نے حاجرہ کو تو بغیر محنت کے دیا نہیں، آپ کو کہاں سے دے گا؟ محنت کیجیے، اللہ دعا کے ذریعے دے سکتا ہے، مگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم نے جو اسباب مقرر کیے ان اسباب پہ عمل کر کے ہمارا ہونے کا ثبوت دو کہ تم ہمارے ہو۔ جب یہ ثبوت دو گے تو پھر ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم نے تدبیر کر دی، کیا کیا؟ پاسپورٹ بنوایا۔ اب جہاں جہاں جانا ہے ویزا بنوایا، خالی صاحب کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے پر پاسپورٹ کافی ہے، تو دو کی شرط دونوں ماننا ہوگا۔ پاسپورٹ بھی بنوانا ہے، جہاں کے لیے شرط پاسپورٹ بھی بنوانا ہے، ویزا بھی لگوانا ہے۔ اب اس کے بعد پیسے آپ کو فراہم کر دیں کہ صاحب ٹکٹ لیں اور جائیں، اور وہاں جانے کے بعد جو اخراجات ہوں گے وہ، اور اب تو ماشاءاللہ اس کے لیے ٹورس اور کارواں بن گئے ہیں کہ جو زیارت سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ سیر و سیاحت کے لیے لوگ آئے ہیں۔ اگر اللہ آپ لوگوں کو پہنچائے تو آپ یہ سوچیے، پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو، سیاحت اور سیر تو ہندوستان میں بھی کر لیں گے، یہاں ہم معصومین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو ٹور میں زیارت والی کیفیت کم ہوتی ہے، سیاحت والی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اس سے بچیے گا۔ تو اب کیا ہے؟ اب آپ نے پاسپورٹ بنوایا، ویزا بنوایا، پیسوں کا انتظام کیا، سفر کیا، مثلا آپ سعودی پہنچے، ریاض پہنچے یا اور اس کے آگے جدہ پہنچے، اور پھر مکہ گئے اور مدینہ گئے اور جنت البقیع گئے، وہاں زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نجف آئے، کاظمین گئے، سامرہ گئے، مشہد گئے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کئی ملکوں اور کئی شہروں کا سفر کیا، تب چہارہ معصومین کی زیارت مکمل ہوئی۔ اور ہمارے گئے، اتنی محنت کی، اتنی مشقت کے بعد یہ زیارتیں نصیب ہوئی۔ دعائیں جو مجلس حسین، فرش ازا بچھا دیا، یہاں جنت البقیع والے بھی آ گئے، مشہد والے بھی آ گئے، کاظمین والے بھی آ گئے، سامرہ والے بھی آ گئے، کربلا والے بھی آ گئے۔ یہاں جانا پڑتا ہے فرش ازا کا
یہ دل اور دماغ کہ مزے والی چیز نہیں ہے، ظاہری صورت مزہ نہیں آیا، یہ مزے والی چیز نہیں ہے، یہ روح کو پاکیزہ بنانے کی جگہ ہے، یہ ذہن کی تعمیر کی جگہ ہے، یہ دستگاہ وسائل سے سبق لینے کی جگہ ہے۔ مزہ نہیں آیا، دسترخوان کا کھانا تھوڑی ہے کہ آپ نے تبصرہ کر دیا مزہ نہیں آیا، فاتحے کا کھانا ہے مزہ نہیں آیا، ارے مزے کے لیے بولیے بھائی، سارے ثواب کے لیے آپ کھائیے، اور مرنے والے کے لیے کم سے کم ایک فاتحہ تو پڑھ دیجیے۔ فاتحہ کسی کو یاد نہیں رہتا، کھانا کھا کے مزہ آیا نہیں ہے، اور مرچا تیز تھا اور نمک کم تھا اور پتہ نہیں کیسا باورچی تھا، کوئی اچھا باورچی بولا، تبصرہ نہیں ہوگا۔ مرنے والے کی خوبیوں کا تذکرہ کیجیے، مرنے والے کے سارے ثواب کے لیے دعائیں پڑھیے، کچھ سورے پڑھیے، اس کے لیے کم سے کم مغفرت کی دعائیں کیجیے۔ دیکھیے دسترخوان پہ کتنے لوگ ہیں جو مرنے والوں کے لیے دعائیں دیتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ کس لیے آئے۔ کوئی جانگرامی ان چیزوں پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس حسین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم رونا تو رو رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہم ہیں کیا؟ ہم نے آپ کو بنایا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دی؟ ہم نے اپنی اولاد کو کس لائق بنایا ہے؟ کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ ارے ہاں دشمن ملک میں ہے، ڈگری لے کے کیا کریں گے، پڑھ کے کیا کریں گے، اس ملک کے میں کوئی ہمیں نوکری دینے والا ہے؟ نیند تو آ جاتی ہے ایسے بیانات میں، لیکن میرے اس ایک جملے پہ توجہ کریے، پھر پوری مجلس میں سوچیے گا، میں شکایت نہیں کرتا۔ دشمن کا ملک ہے یہاں، اب کتنا بھی پڑھے فائدہ کیا ڈگری حاصل کرنے سے، فائدہ کیا تعلیم حاصل کرنے سے؟ عزیزان گرامی، مولا علی جو ہمارے امام ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، ان کا دشمن سب سے بڑا کون تھا؟ یہودی۔ یہودی قوم مولا کائنات کی کل جو دشمن تھی آج بھی دشمن ہے، اور مولا کائنات کی دشمن کا مطلب ہے کہ ایمان کی دشمن تھی، دین کی دشمن تھی، اسلام کی دشمن تھی، اور آج بھی ہے۔ تو سب سے بڑی دشمن قوم اسلام اور مولا علی کی قوم یہودی۔ اب جا کے تاریخ میں پڑھیے، قرض لا رہے تو یہودی سے، بعد میں کام کر رہے تو یہودی کے، کھیت میں مزدوری کر رہے تو یہودی کے۔ تو جو سب سے بڑی دشمن قوم ہے وہ علی کو کام کیسے دے رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ قوم جو سب سے بڑی دشمن ہے، یعنی جس کا ریزرو بینک تھا خیبر، توڑ دیا اس بینک کو علی نے، اور سارا کام علی کو مل رہا اس یہودی کے ہاتھ سے۔ کیسے؟ علی نے بتایا عزت رونے سے خالی نہیں ملتی ہے، عزت کردار کے ذریعے ملا کرتی ہے۔ کردار اتنا مضبوط کر لو کہ زمانہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا۔ یہ مجلس اعزا ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ فرش اعزا کی تعظیم کیجیے، فرش اعزا کا احترام کیجیے، فرش اعزا کی اہمیت کو سمجھیے، اور مولا کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے تھے؟ مٹی کا دماغ ہمارا، ہماری کھوپڑی مٹی کی، ہمارا دماغ مٹی کا، وہ نور کے بنے ہوئے، تو مٹی میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نور کو سمجھ سکے۔ بس جتنا بتا دیا ہے اتنا ہی سمجھ لے، یہی بہت ہے۔ ورنہ واقعی جو علی ہے، واقعی جو اہل بیت ہے، اگر ذرا سا آپ کو پتہ بھی لگ جائے تو مشکل ہو جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا، زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ سلمان اور ابوذر میں ایک درجے کا فرق ہے ایمان کا، ایک درجے کا۔ سلمان اور ابوذر میں ایک درجے کا فرق ہے، ابوذر 9ویں درجے پر، سلمان 10ویں درجے پر۔ لیکن جو معرفت سلمان کو علی کی ہے، اگر ابوذر کو معلوم ہو جائے تو سلمان کو قتل کر دے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایتوں کے فقرے ہیں۔ تو ہر ایک کی منزل ایک جیسی نہیں ہے، جس کی جو معرفت ہے وہ اس اعتبار سے ہے، مگر جتنا ہمیں سمجھا دیا گیا اور جتنا ہماری وہ مولا اللہ انہیں ہم سمجھ سکتے تھے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر نہ سمجھ سکتے تو اللہ ان کے کیریکٹر کو، اللہ ان کے کردار کو نمونِ عمل کیوں بنا؟
اللہ نے نمونہ عمل بنایا ہے تو صلاحیت ہمیں بھی دی ہوگی کہ سمجھ سکیں. اب صلاحیت کیا ہے؟ ایک ہاتھی اگر ندی میں اترے تو جب باہر آئے گا تو ندی سے اتنا پانی لے کے آئے گا جتنا اس کا جسم ہے. اور ایک سوئی اگر ندی میں ڈال دے تو وہ اتنا پانی لے کے آئے گی، اتنی نمی لے کے آئے گی جتنا اس کا قد ہے. تو اب سوئی چاہے کہ ہاتھی اتنا پانی لائے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو سوئی کا جو قد ہے وہ اسی کے برابر لائے پانی، اور ہاتھی کا جو قد ہے وہ اس کے برابر. وہ بھیشم تھے، وہ سلمان تھے، وہ مقداد تھے، وہ عمار یاسر تھے. آج ہم ہیں جو ہمارا قد ہے اسی کے اعتبار سے مولا کو سمجھ لیں. ہمارے لیے ایک درسگاہ، یہ مزہ لینے کی چیز نہیں ہے، یہ دل بہلانے کی جگہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرار ملتا ہی یہ فرش ادائے حسین، سکون ملتا ہی یہ فرش ادائے حسین. اور چھوٹی سی دلیل، سامنے دلیل اس کی یہ کہ رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں، گھر میں نیند نہیں آتی. گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی. وہ بندوق والی نہیں، ٹیبلٹ. گولیاں کھاتے ہیں نیند نہیں آتی. مجلس میں آ جائیے، تھوڑی دیر کے بعد نیند آنے لگتی ہے. تو جو نیند گھر کے پرسکون ماحول میں نہیں آ رہی تھی وہ یہاں کیوں آ رہی ہے؟ تو جائیے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے کہ نیند کیوں نہیں آتی. صاحب دماغی ٹینشن اتنا بڑھ گیا، بے سکونی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب دوا بھی نہیں کام آ رہی. تو نیند نہ آنے کا ایک سبب بے سکونی ہے. نیند کب آتی ہے؟ جب سکون حاصل ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس ارے کوئی فائدہ نہ ہو، یہی کیا کم فائدہ ہے کہ سکون آپ ملتا ہے اور نیند آتی ہے. جو نیند گھر میں نہیں آتی وہ نیند یہاں آ رہی ہے. تو بھائی اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی؟ رہ گیا کہ مجلس کا کیا فائدہ ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ ہو یا نہ ہو ہے کوئی فائدہ ضرور، ورنہ آپ اتنی مخالفت نہ کرتے. آپ کی مخالفت بتا رہی ہے کہ مجلس حسین کا کوئی فائدہ ہے. مجلس حسین ایک بڑی دولت ہے ہمارے پاس. تو رو رہے ہیں خالی ہمارے صاحب ہماری کیا حیثیت ہے، ایسے ملک میں ہے، ایسے دیش میں ہے، ایسی جگہ پہ ہے، ایسی. یہ رونا مت روئیے، اپنے کو اس لائق بنائیے. آپ اسپیشلسٹ بنیے نا کسی شعبے میں. فرض کیجئے کہ کینسر کے ڈاکٹر آپ ہو گئے، اب پورے لکھنؤ میں آپ کے علاوہ کوئی علاج کر ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی بیمار ہے تو پوچھے گا کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی، کوئی پوچھے گا کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلمان. تو کردار پیدا کیجیے تاکہ زمانہ آپ کی طرف متوجہ ہو. آپ سے بڑا اچھا ڈاکٹر کوئی نہ ہو، آپ سے بہتر جج نہ ہو، آپ سے بہتر انجینئر نہ ہو، کسی شعبۂ حیات میں آپ سے بہتر کوئی نہ ہو، کوئی آگے نہ بڑھے. ارے جس کا رہبر سروری کا دعویٰ کر رہا ہو اس کے چاہنے والی قوم چاہے لو. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سب کو مولوی بنا دیجیے. سب کو مولوی بنا دیجیے گا نماز پیچھے کون پڑھے گا؟ بھائی کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا بھی تو ہونا چاہیے. نماز پڑھانے والا ہوتا ہے یہ، پڑھنے والے ہوتے بہت. اسی پرسنٹیج سے مولوی بنائیے. زیادہ بنائیے گا تو جھگڑا ہو جائے گا، بہت مصیبت ہو جائے گی. تو دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ سب کو مولوی بنائیں. بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین جج، ہر بہترین شعبۂ حیات میں سربراہی آپ کی ہو، تاکہ معلوم ہو کہ خطیب منبر سروری کی چاہنے والی یہ قوم ہے. اور اب اس کے بعد آپ اپنی ازاداری کی قیمت دیکھیے گا، آپ اپنی ازاداری کا وزن دیکھیے گا. جب جلوس سڑک پہ جا رہا ہوگا، علم ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوگا، علم انجینئر کے ہاتھ میں ہوگا، علم جج کے ہاتھ میں ہوگا، علم بڑے عہدیدار کے ہاتھ میں ہوگا، تب لوگ سوچیں گے یہ جج صاحب جا رہے ہیں، یہ انجینئر صاحب جا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہاں تو ذرا سا اگر مہذب ہو گئے تو ماتم کرنے میں شرماتے ہیں، کرارے چل رہے ہیں، علم و تعزیہ اٹھاتے ہوئے شرماتے ہیں. جو جاہل بچے ہیں وہ چاہے اور علم تعزیہ اٹھائیں. آپ چاہتے ہیں اگر کہ اس علم کو لوگ پہچانے، آپ چاہتے ہیں کہ اس ازاداری کو لوگ پہچانے، تو آپ اپنے کو ایسا بنائیے کہ زمانہ آپ کو پہچانے. مولا نے جو کہا سرونی، تو کیا سرونی کا مطلب یہ کہ آپ بند کرتا سمجھے لو، خالی حدیث ہم سے پوچھو. اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
تو جب رسول کہہ رہے تھے تو کون سا عالم چین میں تھا، کون سا محدث چین میں تھا، کون سا مولوی چین میں تھا، قرآن مجید کا جاننے والا کون سا آدمی چین میں تھا؟ تو چین میں تو دین اسلام پہنچا بھی نہیں تھا، یہ چین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں جب آپ نقشے میں دیکھیں تو دنیا کے ایک کنارے پر عرب ہے، دوسرے کنارے پر چین۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا سفر کرنا ہو تب بھی پوری سفر کرو اور علم حاصل کرو۔ اور کون سا علم حاصل کرو؟ جو علم تمہیں خدا تک پہنچا۔ اب اگر یہ دنیاوی جسے علم کہتے ہیں، یہ دنیاوی علم بھی دین کا علم ہو جائے گا اگر یہ خدا کو پہچاننے کا ذریعہ۔ کیا سائنس خدا کو نہیں پہچان پاتی؟ کیا یہ جدید علوم جو یہ خدا کو نہیں پہچان پاتے؟ آپ جس زاویے سے علم کو دیکھیں، اگر آپ خدا کو پہچاننے کے لیے حاصل کریں تو میں کہتا ہوں آج سے بہتر کوئی دور خدا کو پہچاننے کا ہے ہی نہیں۔ آج ایکسرسائز ہو گئے ہیں، آج آپ کے جسم کے اندر، آپ کے بدن کے اندر کون سی مشینری ہے، کس آٹومیٹک طریقے سے ہر مشینری اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے۔ ان آنکھوں میں پروردگار عالم نے کیا ترکیب رکھی ہے، اس کان میں اللہ نے کیا نزاکت رکھی ہے، اس غذا کو ایک منزل تک پہنچانے میں اور منزل کا پورا سفر مکمل کرنے میں پروردگار عالم نے کتنا اہتمام کیا۔ ذرا سا بھی اگر نظام ڈسٹرب ہو جائے تو کروٹیں بدلتی ہیں، چین نہیں۔ اتنا منظم نظام آج کے دور میں سمجھا جا سکتا ہے، کل نہیں سمجھا۔ کل تو لوگ کہتے صاحب اللہ جانے کے بیٹا ہوگا کہ بیٹی، قدرت جانے کے بیٹا ہوگا کہ بیٹی۔ آج یہ قدرت جانے نہیں، آج سائنس جان رہی۔ آج سائنس بتا رہی ہے کہ ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ کو اسلام سمجھنے میں آسانی ہے۔ ہمارا جب دور تھا تو ظاہر کے دور تمام ہو رہا ہے، مرنے کے دن گن رہے ہیں، کہ جب ہم مجلس سے اپنی جوانی میں پڑھا کرتے تھے تو ایک آیت تلاش کرنا ہوتا تھا، ایک آیت تو پورا قرآن مجید کے اورات تمام سب الٹا کرتے تھے کہ اوپر ہے کہاں۔ وہ تو مولانا فرمان علی صاحب نے ایک ترتیب دے دی تھی مضامین کے اعتبار سے کہ ذرا آسانی ہو گئی۔ آج کی اس نسل سے آپ یقین کیجئے کہ میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ایسی سی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا بھی نہیں۔ زمانے کا ترقی کر گیا۔ کل ہم 500 حوالے دے کے جاتے تھے، آپ کو یہی نہیں یاد رہتا تھا کہ ابھی کیا پڑھا تو حوالہ کیا یاد رہے گا، آپ گھر گئے بھول گئے۔ ادھر ہم نے حوالہ دیا، بخاری شریف میں یہ لکھا ہے، آپ نے فوراً سرچ کیا، لکھا ہے کہ نہیں لکھا فوراً آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو آج غلط حوالے دے کے ممبر سے لوگ نہیں جا سکتے اگر نسل بیدار ہو جائے، اگر نسل مذہبی ہو جائے تو غلط حوالہ دے کر نہیں جا سکتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سرچ کیجیے، آیت بھی ملے گی، ترجمہ بھی ملے گا، سنی کی تفسیر بھی ملے گی، شیعہ کی تفسیر بھی ملے گی، اس موضوع مضمون کے تحت کتنی آیتیں سر۔ تو یہ آج کا دور مذہب سمجھنے کے لیے بہت آسان دور ہے، آج مشکل دور نہیں ہے۔ زمانہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے مذہب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسی زہر کو آپ امریک بنا دیجیے، اسی میڈیا کے ذریعے زمانے کو بتائیے علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، اہل بیت کون ہے، تاکہ دنیا کے کو پتہ چلے اسلام دہشت گردوں کا مذہب نہیں ہے، قاتل کو شربت پلانے والوں کا مذہب ہے۔ یہ مجلس اعضاء ہمارے لیے تو کیا ہے، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے اور مطلب ہر شعبے حیات میں پہنچائیے، مگر کیا ذہن دیدار ہونا چاہیے۔ اگر ذہن دیدار نہیں ہے تو مولوی بنائیے گا، سماج کو خراب کر دے گا، معاشرے کے لیے بربادی کا سبب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن دیدار نہیں ہے۔ اگر دیدار ذہن نہیں ہے تو آپ نے مجھے بلایا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے بلایا کہ مجلس کھولنا پڑا تھا تاریخ کو، میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اچھا انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور ابھی آپ سے وعدہ ہوا کہ دوسرے دن امریکہ سے میرے پاس پھول آ گئے کہ وہاں 5 مہینے سے پڑھ۔ اب ہم ڈالر دیکھ رہے ہیں اور یہاں کی نوٹ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی گرتا جا رہا ہے پیسہ کا۔ تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی ایک مجلس پر
ہمارے نہ آنے کا اثر کیا ہوگا، اور ہم امریکہ چلے گئے. کیوں؟ ذہن دیدار نہیں تھا. اگر ذہن دیدار ہوتا تو ڈالر روپے میں فرق نہ ڈالتے، بلکہ یہ سوچتے کہ یہ مجلس حسین ہے. نیتوں سے واقف ہو وہ اہل بیت جن کی شان بھی یہ مجلس حسین ہو رہی ہے. تو میں آج جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ ذہن دیدار بنائیے اپنی نسلوں کا. ذہن دیدار ہوگا تو وہ جج ہوگا، دیدار ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، کسی بھی شعبے میں ہوگا، دیدار ہوگا. اور اگر ذہن دیدار نہیں ہے تو مولوی ہوگا، تو مولوی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو ذہن کو دیدار بنانا بہت ضروری ہے. اب آپ نے فرض کیجئے کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا اور ہم پہنچے، ہم نے کہا صاحب ہمارے گلے میں تکلیف ہے، دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی. تو انہوں نے کم سے کم 10 ہفتے تو چیک اپ بھی دیے، یہ چیک اپ. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے اعظم گڑھ میں تھے، مسلمان ہی تھے. تو میری بیٹی بیمار تھی، اس کو کھانے کے لیے میں لے گیا. تو انہوں نے چیمبر میں بلایا اور کمپاؤنڈر سے کہا کہ جب تک ہم مولوی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں کسی کو اندر بتا دینا. تو بہت سی باتیں ان کو اس پہ بات کہی، یہ میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ مولوی صاحب صرف ایک بات مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، پتہ نہیں نجات ہوگی یا نہیں. معاف کیجیے گا کوئی صاحب ڈاکٹر ہو. میں نے کہا داڑھی رکھے ہوئے ہیں آپ اور پیشانی پہ سجدے کا نشان، یہ لگتا ہے کہ ظاہر پابندی سے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے مشکوک کیوں ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے مجھے معلوم ہے ایک گاڑی بنانے والا جو گیری ہوتا ہے، جو کاریگر ہوتا ہے اس کا، تو جیسے ہی گاڑی آگے رکتی ہے اگر واقعی وہ اس کا کاریگر ہے تو آواز سے پہچان لیتا ہے کہ گاڑی ہے. ایسے جب مریض آ کر ہمارے یہاں بولتا ہے تو 80% مریضوں کو دیکھ کے ہم پہچان لیتے ہیں کس کی بیماری ہے. لیکن اس کے بعد 10 چیک اپ دوسرے میں مجبور اس لیے ہے کہ دباؤ ادھر سے بھی پڑتا ہے اور دباؤ نفس کا بھی پڑتا ہے. تو یہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں بیماروں کے پیسے، پتہ نہیں یہ کہیں ماں آخرت میں ہماری گرفت کا ذریعہ ہے. تو دیکھیے اگر یہ احساس زندہ ہے تو اصلاح کی گنجائش ہے. اگر یہ احساس زندہ ہے اور اگر احساس مر گیا تو اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ احساس اگر باقی ہے تو انسان ہو سکتا ہے کہ مقدر کا حر بن جائے. درود پڑھنے محمد تو سب سے بڑی بیماری بے حسی ہے، سب سے بڑی بیماری بے حسی. احساس کا بیدار ہونا ضروری ہے. تو ذہن دیدار بنائیے نسلوں کا. ذہن دیدار کیسے ہوگا؟ تو ہمارے پاس جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ میڈیا کی کوئی طاقت ہے، نہ اسمبلی میں ہماری کوئی آواز ہے، نہ پارلیمنٹ میں ہماری کوئی آواز ہے، نہ دنیا صحابہ کی کوئی آواز ہے، نہ اخبار ہمارا کوئی بہت مضبوط ہے، نہ چینل کوئی مضبوط ہے. کیا کریں گے؟ کس بیس پر ترقی کریں گے؟ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ زمانے میں ساری خوبیوں کو جو جمع کیا ہے اور جس سے ہم محروم ہیں، ہم مٹ گئے ہوتے اگر مجلس حسین کی دولت ہمارے پاس نہیں ہوتی. یہی ہماری میڈیا ہے، یہی ہماری اسمبلی ہے، یہی ہماری پارلیمنٹ ہے، یہی ہماری آواز ہے جس کے ذریعے ہم انقلاب ایران برپا کر دیتے ہیں. لیکن یہ دیدار ذہن کا پڑے گا جب نسل کو ماں اچھی ملے. نسل کو ماں اچھی ملے تب ذہن دیدار، اور ماں کب اچھی ہوگی؟ اب بس ظاہر کا وقت کافی ہو رہا ہے، مجھے بہت زیادہ دور تک نہیں جانا ہے اور آپ لوگوں کے مزاج کے خلاف بھی شاید بات ہو رہی ہو کہ ماں اچھی ہونی چاہیے. ایک مزاج ہے، اب تو ماشاءاللہ بیداری آ رہی، ورنہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ بچیوں کو قلم نہ دو، بچیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ نہیں، بچیوں کو جاہل رکھو. جاہل رہنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے. دیکھیے جسے برا ہو رہا ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، جسے گمراہ ہونا ہے اسے آپ بچا نہیں سکتے. قلم کاغذ ہے تب بھی اور قلم کاغذ نہیں ہے تب بھی. اثر کیا ہوا؟ کل قلم کاغذ آپ نے نہیں دیا، آج موبائل ہاتھوں میں پہنچ گئے. جتنا زہر قلم کاغذ میں نہیں تھا اس سے زیادہ زہر اس موبائل میں آ گیا، اور اس نے مزاج اتنا خراب کر دیا کہ
کہ بچوں کی تربیت کے لیے گھریلو کام کے بعد جو فرصت ملتی وہ موبائل میں خرچ ہو جاتا ہے، اور اتنا مصروف ہو جاتی ہیں عورتیں یا مرد جو بھی ہوں کہ خود اپنی خبر نہیں رہتی۔ ہم نے سنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مائیں جو ہے وہ موبائل دیکھتی رہتی ہے، بچے کو گود اٹھانا چاہتی ہے، پیر اوپر رہتا ہے سر نیچے رہتا ہے، موبائل میں لگی ہوئی پتہ نہیں لگتا کہ پیر اوپر ہے بچے کا یا سر نیچے، تو ذہن اس طرف رہتا ہے فقط۔ یعنی آپ سوچیے اس وقت جو یہودی قوم تو میری غلطی نہیں، آپ لوگ میری اس وقت مجھے دیے جب اذان کا وقت ہو چکا تھا، جیسے آپ کی غلطی نہیں تھی آپ پہلے آ گئے تھے، ویسے میری غلطی نہیں تھی، جب میں آیا تو اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں پڑھے محمد وآلہ بس دو تین باتیں آپ سنیے۔ تو یہودی جو اتنی ترقی یافتہ قوم ہے، اس کا عقیدہ کیا تھا؟ جب اس عقیدے سے وہ باہر آئی ہے اور اپنے مذہب کے خلاف سے باہر خط نکالا ہے تب یہ کامیاب ہوئی۔ یہودی قوم کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ سب سے بڑا گناہ توریت کا جلانا ہے۔ توریت آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ کے مثلا قرآن مجید ہے تو کسی کی ہمت ہے کہ جلا سکے نہیں نا، تو وہ کہیں کہ سب سے بڑا گناہ توریت کا جلانا۔ لیکن اگر بات یہ آ جائے کہ بیٹیوں کو توریت پڑھائی جائے یا توریت جلا دی جائے تو بہتر یہ ہے کہ توریت جلا دی جائے مگر بیٹیوں کو پڑھایا نہ جائے۔ یہ ان کا عقیدہ ہوگا مگر قرآن کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر اکرم کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو شہزادی اپنی کنیز کو جاہل دیکھنا گوارا نہ کرے، یعنی کنیز کی پرورش کی تو مختصر سے لمحے میں قرآن کا اپنی عالمہ بنا، اور ایسی عالمہ بنا دیا کہ 20 برس تک فضہ نے زبان قرآن میں بات کی ہے۔ اب سوچو جب کنیز زہرا کا یہ مرتبہ ہے تو زہرا کا مرتبہ کیا ہوگا؟ درود بولے محمد وآلہ محمد۔ چونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، اگر کوئی لوگ بھی ہمیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی جزا مرحومہ کو ملے گی اور ہم لوگوں کو بھی ملے گی انشاءاللہ اس کی جزا، اگر ذہن میں کوئی بات بیٹھ گئی تو۔ اچھی ماں ہوگی تب اچھی نسل کی تربیت ہو سکتی ہے، ورنہ اگر آج کی جاہل بیٹی رہ جائے گی تو یہ مستقبل کی جاہل بیوی بھی ہوگی اور مستقبل کی جاہل ماں بھی ہوگی۔ بہار میں ہمارے ایک دوست ہے، اب بات آ گئی تھوڑا سا نیند آپ کی تھوڑی سی دور ہو جائے، تو ہمارے دوست ہے شاعر، تو کہنے کو صاحب کیا بتائیں جاہل بیوی مل گئی، میں شاعر ہوں، میری فکر کا میں کہاں ہوا کرتی ہے کمبل جہاں ہے وہ بیٹھی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہہ رہے کہ ایک دن میں کہیں تھکا ماندہ آیا کسی مقاصدے سے، تو دل یہ چاہا کہ ذرا بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ اچھی اچھی باتیں کریں تاکہ جو دماغ تھکا ہوا ہے وہ سکون مل جائے۔ اور ہونا چاہیے عورت جو سکون کا ذریعہ ہے، لڑائی جھگڑے کا وسیلہ تھوڑی ہے، سکون کا ذریعہ، بیوی جو ہے وہ سکون کا ذریعہ۔ تو اگر ذہن منتشر ہے تو ان کا کہ سوچا کہ چلے اور چل کر کے سکون حاصل کریں، تو تنہائی میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ آج دل چاہتا ہے کہ کچھ اچھی اچھی باتیں کرو اور تاکہ ہم کو تھوڑا سکون مل جائے۔ کہنے لگے کہ وہ اس میں سبزی لینے بچہ جا رہا تھا، تھیلا نہیں تھا، تو ہم نے آپ کی شرٹ کاٹ کر کے اس کا تھیلا بنا دیا۔ کہتے وہی ایک شرٹ تھی کہ جسے میں پہن کر کے خاص مقامات پہ جایا کرتا تھا، اس نے اس کا تھیلا بنا دیا۔ تو عزیزان گرامی، جاہل بیٹی اگر ہوگی، آج بیٹی اگر جاہل ہوگی تو یہی مستقبل میں جاہل بیوی ہوگی، یہی مستقبل میں جاہل ماں ہوگی۔ اور ماں کا اثر نسل پہ کتنا پڑتا ہے ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم جب رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں، خوبصورت کیسی ہے، بال کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہے، ناک کیسی ہے، ارے اپنے لیے بیوی ڈھونڈنے نہ نکلو، اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرنے کے لیے تاکہ وہ اچھی نسل کی تربیت کر سکے۔ تو اگر بیٹی آج کی جاہل ہوگی تو مستقبل کی اچھی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اچھی ماں دیکھنا چاہتے ہو تو بیٹیوں کو اچھا بناؤ۔ بیٹی اگر اچھی بیٹی ہے تو اچھی بیوی ثابت ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بیٹی اگر خراب بیٹی ہے تو رحمت للعالمین کی زوجیت پہ آ جائے، اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ اب سو رہے ہیں آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ سو رہے ہیں۔
اور بیٹی اگر اچھی رہتی ہے تو فرعون کی زوجہ بن جائے، مگر اچھی بیوی رہتی ہے تو بیٹی کو اچھی بیٹی بناؤ تاکہ مستقبل کی اچھی زوجہ ثابت ہو،